السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے پاک اور پیارے نام کے ساتھ ہم آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں. ہم سالکین اور سائرین کے اس سفر میں، اس راستے میں کچھ ابواب یا کچھ دروازے جو آتے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم نے بات کی کہ انسان کے اندر ایک حزن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خوف کی کیفیت میں سے بھی گزارتے ہیں. آج جس کیفیت کی بات کرنی ہے، آج جس دروازے کی بات کرنی ہے، اس کو اشفاق کہا جاتا ہے. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے اردو زبان میں کافی عام ہے، بلکہ اکثر نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں. اشفاق، مشفق. یہ شفق یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. وہی لفظ مشفق یوز کیا گیا. مشفق کیا ہے کہ ایک کنسرن سا ہے، یعنی کہ اس کا اگر ترجمہ دیکھیں کہ بے شک ہم ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کے اندر ایک خوف اور ڈر کی کیفیت تھی. لیکن یہاں پہ جس خوف کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ جس ڈر کی بات کی جا رہی ہے، وہ خوف اور حزن والا ڈر نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کا ویسے ترجمہ کہیں گے ہم تو اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے. یہ ڈر ہے وہ ہمدردی والا ڈر. اس لیے لفظ اشفاق یا مشفق ہونا، ہم اس کو عام طور پر ہمدردی سے لیتے ہیں، یا عربی زبان میں اس کو عطف بھی کہہ دیتے ہیں. انگلش میں اس کو کہہ دیں گے کمپیشن، یا اس کو کہہ دیں گے کہ ایک ایمپتھی سی ہونا، ہمدردی والی کیفیت کا ہونا. تو کیا کہ ایک انسان کے اندر دوام الحذر، کہ ایک کانسٹنٹ انسان کے اندر کنسرن ہوتا ہے، ایک ہمدردی کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی کہ صرف وہ ڈر خوف والا ڈر والا نہیں ہے اس میں، بلکہ اس کے اندر مقروناً بترحم، یعنی کہ ایک رحمت والی کیفیت بھی ہوتی ہے، کہ کسی کے بارے میں انسان پٹی بھی فیل کرتا ہے، فکر بھی محسوس کرتا ہے. تو بڑا پیارا سا لفظ ہے. تو یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ درجۃ الاولیٰ. یہ بھی 3 درجات پہ ہیں، جس میں سے پہلا کیا ہے؟ درجۃ الاولیٰ. درجۃ الاولیٰ یعنی پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان کو اشفاق علی النفس ہو ان تجمع الی العناد، کہ بھئی سب سے پہلے تو اپنے نفس کے بارے میں تھوڑی ہمدردی کی کیفیت، فکر کی کیفیت، ایک ترس کی کیفیت ہوتی ہے، کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ کہیں ٹرانسگریس نہ کرے، کہیں وہ کچھ باؤنڈریز کراس نہ کرے اور ڈیفائنس میں نہ چلا جائے. یعنی یہ کیفیت اپنے بارے میں بھی ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں بھی ہو جاتی ہے. اور اس کیفیت کے بعد انسان کا دل کرتا ہے کسی کی ہیلپ کرے. یہ پتہ سب سے زیادہ کیفیت کس میں ہوگی؟ مثلا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو دیکھتا ہے تو نفرت تو نہیں کرتا. ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہی مشفقانہ سی کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی ترس ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، ایمپتھی، ہمدردی ہوتی ہے. تو وہی ہے کہ انسان جب اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہے تو اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ تو یعنی کہ بہت ہی قابل رحم ہے، جس کو کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے. تو سب سے پہلے انسان دیکھتا ہے کہ جو ایک بندگی کے کچھ آداب ہیں، بندگی کے جو اخلاق ہے،
اس کے ساتھ تو کہیں اس میں سرکشی پیدا تو نہیں ہو گئی؟ یعنی عبودیت کی کچھ ڈیمانڈز ہیں نا. ایسے تو نہیں کہ میں اپنے آپ کو بس عبد کہتا رہوں، لیکن میرے اندر کچھ کمالات پیدا ہوں گے، میرے اندر کچھ یعنی کہ جو عبودیت کے تقاضے پیدا ہوں گے، تبھی انسان کہے گا کہ انسان ایک عبد ہے. تو انسان اپنے نفس کے اوپر اس لحاظ سے اشفاق کرتا ہے کہ کہیں وہ اس کو عناد کی طرف نہ لے جائے. عناد یعنی سرکشی، یہ اردو میں بھی ہم اس کو کہتے ہیں یوز، اور ترکی زبان میں بھی یوز ہوتا ہے، اور عربی میں بھی یوز ہوتا ہے، اور تینوں یعنی کہ ملتے جلتے یعنی کہ میننگز میں یوز ہوتا ہے. عناد کا کیا مطلب کہ انسان سرکش ہو. عناد کا کیا مطلب کہ انسان جو ہے کسی چیز کے بارے میں ڈیفائنس اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا، بس اب نہیں کرنا تو نہیں کرنا. یہ عناد اس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان جو ہے یعنی نفس یہی کرتا ہے نا، اللہ کے سامنے سرکشی کرتا ہے. کئی دفعہ بتایا کہ نفس کے اندر سرکشی بھی ہے اور لذات کے پیچھے بھاگنا بھی ہے. تو کیا کہ انسان کا نفس اس عناد کی کیفیت میں نہ پڑ جائے، تو ایک ہمدردی کے ساتھ جو ہے اور ایک فکر کے ساتھ انسان اپنے پر نظر رکھتا ہے. یہ اس کا پہلا درجہ ہے. تو پہلے درجے کے اندر یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اشفاق علی العمل ان یصیر الی الضیاء، کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے پیچھے ایک مشفقانہ سی اس کی فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. فکر ہوتی ہے نا، ہمیں ہونی بھی چاہیے. اب وہ کیسے ضائع ہوں گے؟ وہ بہت سی وجوہات سے ضائع ہو جاتے ہیں. مثلا انما الاعمال بالنیات، وہ تو پہلے ہو گیا کہ انسان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. تو جب انسان کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو ایسا عمل تو ضائع ہو جاتا ہے انسان کا. اور کبھی جب عمل کر چکا ہوتا ہے، یعنی عمل کے شروع میں کیا ہے؟ وہ نیت ہے. اور عمل کر لے تو اس کے اندر اگر ریا کی کیفیت آ جائے تو پھر ضائع ہو گیا. عجب کی کیفیت آ جائے تو پھر ضائع ہو جاتا ہے. انسان کنسیٹڈ ہو جاتا ہے نا، کہ اس میں غرور آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک عجب آ جاتا ہے، اس کے اندر خود پسندی آ جاتی اعمال کے بارے میں، پھر بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں انسان کی ایک مشفقانہ یعنی کہ ایک نظر ہو کہ بھئی کہیں میرے کوئی بھی عمل جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. ایک تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور اگر بڑی مشکل سے کر لے تو جیسے نیت کے اندر فطور ہو تو پھر وہ اعمال ضائع کر دیا جاتا ہے. یا اس کی نیت یا نہ بھی ہو فطور، لیکن عمل کرنے کے بعد اس میں ریا کی کیفیت، اس کے اندر عجب گھمنڈ کی کیفیت آ جائے، پھر ظاہر ہے اس کے اندر ایک ریا پیدا ہو جاتا ہے. اور تیسرا کہتے ہیں وہ اشفاق علی الخلی، یعنی خلیقتی کہ جو خلق ہے اس کے بارے میں اشفاق ہو، لمعرفتی معاذیرها، کہ کیا ہے کہ انسان جو ہے جو ان کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، انسان جو ہوتے ہیں نا، جو بیچارہ کبھی حجت انسان کرتا ہے، تو لوگوں کے بارے میں نا ایک ہمدردی کی کیفیت ہو کہ انسان جو ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں اور میں ایکسکیوز کر دوں. ظاہر ہے کہ گناہ سے جب تک میں توبہ نہیں کروں گا تو اس کی کانسیکوینسز تو مجھے بھرنے پڑیں گے نا. کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، وہ تو کرنا پڑے گا مجھے. لیکن دوسرا بندہ جو ہے نا پھر بھی میرے یعنی کہ ایک ہمدردی کی کیفیت تو پھر بھی کرے نا. دوسرا بندہ یعنی کہ ایک پھر بھی ایک ترس تو کھائے نا، کہ دیکھو ایک بندہ جو ہے وہ کیسے گناہ کے اندر گر گیا، کہ یہ بندہ اپنی روح کو جو ہے جیسے شیطان کو بیچ بیٹھا. اس کا نفس جو ہے یعنی کہ اس بیچارے کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا اس نے. تو کیا ترس کی کیفیت نہیں ہوتی؟ یعنی کوئی آپ کو بتائے فلاں بندے کو کینسر ہے، تو کیا آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ کہ آپ کے دل میں ترس نہیں آئے گا؟ کہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں ہمدردی نہیں ہوگی؟ حالانکہ کینسر کتنی بری چیز ہے، اور کینسر کیسے انسان کو ختم کر دیتی. اب ہم اسے نفرت تو نہیں کرتے، اب ایسے بندے کے بارے میں یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی کینسر والا ایسے بس دور رہو، اور نہیں، ہمارے دل میں بس اللہ تعالیٰ نے ایک ہمدردی پیدا کی ہوتی. تو جو گناہوں کے کینسر میں بھی مبتلا ہوں تو نفرت نہ کیجئے، ایک ہمدردی کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمارے پاس ان کے اگر علم ہے ان کے ایکسکیوزز کا،
جو وہ کرتے اس کے بارے میں، تو اس علم کی وجہ سے ہم بس ایک ترس کھا لیں، ہمدردی کر لیں، یہ انشاءاللہ ہمیں ان کے بارے میں ایک یعنی دعا پہ مجبور کرے گی. یہ کیفیت ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں کہ میرا بھائی یا میرا بہن یہ چہرہ گندا کر بیٹھا، چہرے پہ کالک ملی ہوئی ہے، تو اب میں اس سے نفرت کیا کروں؟ بس میری ایک فکر کی کیفیت اس کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر فرماتے ہیں وہ درجہ ثانیہ کہ دوسرا درجہ کیا ہے. دوسرے درجے کے اندر وہی کہ اشفاق علی الوقت ان یشوبۃ تفرق، کہ انسان کا جو ہے وہ تفرقے کے اندر یعنی وہ داغ پڑ جائے اس کے وقت کے اوپر، تو اس کے بارے میں بھی انسان کو ایک ہمدردی ہوتی ہے کہ دیکھو کوئی انسان یعنی کہ آپ کو لوگ کھیلتے کودتے یا غفلت کے اندر نظر آئے تو اس کے اندر بھی انسان ایک مشفقانہ سی نظر ڈالے، یعنی کہ یہ دیکھے کہ دیکھو ایک وقت کتنی قیمتی. مثلا آپ کو کوئی بندہ نظر آتا ہے، اس کے پاس $100 کی گدی ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں چل رہا اور اس کے پیسے آگ میں گر جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں، تو آپ خوش تو نہیں ہوں گے کہ دیکھو اس کے پاس $1000 تھے، بیچارے نے بڑی مشکل سے اس کو ملے اور وہ جل کے راکھ ہو گئے. نہیں، آپ کہیں گے اوہو بیچارہ پیسے تھے، اس کو ضرورت مند تھا. تو یہ وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی، اور جو بندہ اس کو غفلت میں، تفرقے میں، ادھر ادھر کے خیالات میں گزار دیتا ہے، تو اب ایسے بندے پہ بندہ ہمدردی کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کی ایک نعمت تھی، اس سے فائدہ نہ ہم اٹھا سکے. اب وقت بھی دیکھ لیں، زندگی بھی دیکھ لیں. کوئی بندہ آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ساری زندگی ڈاکٹری کرتا رہا، ساری زندگی بزنس کرتا رہا، ساری زندگی دکان چلاتا رہا، لیکن اللہ توبہ کرنے کا اس کو وقت ہی نہیں ملا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو کہ اوہو بڑا ہی پیڑا بندہ تھا؟ نہیں، ایسے تو نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے کہ بھئی دیکھو بیچارے نے اپنا بس بہت ہی وقت ضائع کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے بس اس کی مغفرت فرمائے. تو انسان کیا ہے کہ جو وقت بھی جو ہے وہ ضائع ہو گیا تفرقے کے اندر، غفلت کے اندر، تو اس سے اپنے بارے میں ہو یا دوسرے کے بارے میں ہو ایک مشفقانہ سی کیفیت بھی آ جانی چاہیے، ہمدردی کی. دیکھو کہ ہم نے کتنی چیزیں ضائع کر دی. پھر فرماتے ہیں وعلی القلب، ہاں دیکھو نا دل کے اوپر بھی، وعلی القلب ان یزاحمہ عارض، کہ اس کا دل اگر کسی عارضے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے انسان کے اندر وہ رک جاتا ہے کسی چیز سے، ہوتا نا روحانی طور پر بھی انسان میں وہ جو ہم نے کئی دفعہ بات کی، کسل آ جاتا ہے، بے رغبتی کی کیفیت آ جاتی ہے، ادھر ادھر کے ٹیمپٹیشنز آ جاتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کیا اور پھر اس میں دھڑام سے کوئی دنیا آ گئی یا مخلوق آ گئی، تو اب اس پہ رحم کھاؤ بھی کہ یہ دیکھو کس قسم کا ہے. تو جو چیز قلب کو اپنے رستے پہ چلانے سے روکے، جو چیز دل کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے، اب ایسے دل پہ بھی انسان ترس کھاتا ہے. اوہو کہ دیکھو اللہ نے اتنی قیمتی چیز قلب دیا، قلب منیب، قلب عبداللہ، عرش اللہ ہے، کہ اللہ کی عرش کی مانند جگہ تھی اور اس کو ہم نے اتنا گندا کر دیا، اس کو اتنا رستے سے ہٹا دیا، یہ اتنا غافل ہے، یہ اتنا سیاہ ہے، یہ اتنا ظلمتوں سے بھرا ہے، اس پہ اتنا زنگ چڑھ چکا. تو انسان جو ہے ایسا دل جو اللہ کی طرف راغب نہ ہو، منیب نہ ہو، تو اس پہ کیا کرے؟ اس پہ ترس کھائے، ہمدردی ہو، ایمپتھی ہو، کمپیشن ہو کہ دیکھو بھی یہ تو دل جو ہے یہ بیچارہ ضائع ہو گیا. وہی مثال کسی کا پتہ چلے کہ دل کی شریانیں بند ہو گئیں یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو بھئی اب اس دل کی بیماری پہ اسے نفرت تو نہیں کیا کرتے. تو اسی طرح جس کے دل کے اوپر شیطان نے اٹیک کر دیا ہو، غفلت نے اٹیک کر دیا ہو، اللہ سے دور کر دیا ہو، تب ایسے دل پہ انسان رحم ہی کھا سکتا ہے. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْيَقِينِ أَن يُدَاخِلَهُ سبب، کہ کسی بھی سبب سے اس کے اندر جو یقین کی کیفیت میں مداخلت ہو رہی، داخلوہا کم، وہی مداخلت جو ہم اردو میں کہتے ہیں، کہ میرے دل کی یقین کی کیفیت میں کوئی شک آ رہا ہے، کوئی شبہ آ رہا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی سبب جو ہے
وہ بس راستے میں ایک دیوار کھڑی کر رہا ہے اس یقین میں، یعنی حق الیقین تک پہنچنے میں، تو اس کے بارے میں انسان کا ایک مشفقانہ سی اس کی کیفیت ہونی چاہیے. یعنی کہ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھی سبب نہیں ہوتا، نہیں سبب تو ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں. اب انسان کے اندر ایمان ہے تو ایمان کا ٹھیک ہے، اس کو ایک اجر تو ملنا ہے، اور اگر اس کے اندر کفر ہے، شرک ہے، تو ظاہر اس کو اس کا سزا تو ملنی ہے. لیکن کہنا کیا ہے کہ مثلا اگر کوئی بندہ، اور سالکین کیا ہوتے ہیں، مبتدی بندہ ہو وہ تو ظاہر ہے کہ بھئی غفلت کی وجہ سے وہ یقین کی کیفیت تک نہیں پہنچتا، یا فنا کی کیفیت تک نہیں پہنچتا. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا سفر بھی اس چیز کے اندر مداخلت کرتا ہے. مثلا ہم نے بات کی تھی کہ کبھی کبھار انسان کشف و کرامات اور لطف اور مزے اور ان چیزوں کے اندر بھی کبھی کبھار اتنا اٹک جاتا ہے کہ پھر وہ جو رستہ ہوتا ہے، وہ جو جہاں پہنچنا ہوتا ہے، منزل اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو پھر یہ چیزیں بھی تو ایک طرح سے مداخلت کی نا انہوں نے، کہ وہ حق الیقین تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کے شہود یا مشاہدے کی کیفیت تک پہنچنا، اس تک پہنچنے میں پھر یہ رستے میں چیزیں یعنی کیا ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں کہ اتنا بڑا سپیڈ بریکر آیا کہ اب گاڑی اس کے اوپر چڑھ ہی نہیں رہی، اتنا بڑا گڑھا آیا کہ انسان جو ہے بس وہ بالکل رک کے رہ گیا. تو یہ چیزیں بھی انسان کے دل میں آ جائے کرتی ہیں. تو پھر اس پہ انسان یہ کرے کہ انسان ایک ترس کھاتا ہے کہ دیکھو بیچارہ وہ تو بس کشف و کرامات کے اندر ہی پھنس گیا، وہ بس صرف اپنے لطف و کرم کے اندر ہی پھنس گیا، اور جو اللہ تک پہنچنا تھا، وہ بندگی تک پہنچنا تھا، ادھر تک نہ پہنچ سکا. ٹھیک ہے. وہ درجہ تو ثلاثہ کہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اشفاق کس چیز کا، یسونو سعیہ عن العجب، وہ جیسے ہم نے کی کہ انسان عجب سے اپنے کام کو بچائے، تو اس کے بارے میں انسان کا اشفاق ہو، ڈر ہو، فکر ہو، خوف ہو، اس کے بارے میں ایک ترس کھائے، اس کے بارے میں اپنے اوپر ترس کھائے کہ بھئی میں نے اگر کسی قسم کی، دیکھیں نا، ریا جو ہے، پریٹینڈ کرنا، پریٹینشن جو ہے، تصنع جسے کہتے ہیں، وہ عمل سے پہلے اس کو تباہ کر دیتی ہے، اور عجب اور غرور جو ہے وہ عمل کو اس کے کرنے کے بعد تباہ کر دیا کرتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ نیت خراب ہے، ریا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی عمل ہو نہ ہو وہ اس عمل کو پہلے ہی سے خراب کر دیتے ہیں. اور فرض کر انسان اس کو بچا کے چھپ چھپ کے بھی کر لیتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اب وہ کرنے کے بعد اس کے دل میں عجب آ گیا یا غرور آ گیا. دیکھیں اچانک آ جانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت ہی بہتر محسوس کرنے لگے، خود پسندی کے اندر ڈوب ہی جائے، تو یہ انسان جو ہے نا اس کو پکڑا دیتی ہے، بیسیکلی پکڑ لیتا ہے، انسان پکڑا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں انسان کی اشفاق کی کیفیت ہو. اللہ اکبر کہ ہم نے جو مشکل سے کام کیے ہیں وہ عجب اور تکبر اور غرور سے بچ جائے. دوسرا کیا ہے کہ وَيَكُفُّ صَاحِبَهُ عَنْ مُخَاصَمَةِ الْخَلْقِ، کہ بھئی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے بچائے اس کو. کانفلکٹ بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ دوسروں سے، اب دیکھیں یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سلوک پہ چل رہا ہوتا ہے تو اپنے پیر بھائی اور اپنے پیر بہن ہی اچھے نہیں لگتے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی کہ اپنے نفس کی محبت میں انسان اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اب کوئی دوسرا اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھئی میری آنکھوں میں اب کوئی جچتا ہی نہیں ہے. تو یہ اچھی کیفیت نہیں ہے. تو ہر وقت جو ہے اس کے بارے میں انسان فکر مند رہے، اس کے بارے میں مشفقانہ سی کیفیت رہے کہ بھئی ہر جو سالک ہے، ہر سائر جو ہے، وہ لوگوں سے جھگڑوں میں، لوگوں سے کانفلکٹ سے، لوگوں سے لڑائی، یہ وہ آرکیو کرنا، بحث کرنا، مباحثہ کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور تیسری چیز ہوتی ہے وَيَحْمِلُ الْمُرِيدَ عَلَى حِفْظِ الْجِدِّ. کیا مطلب؟
اشفاق کیا ہے؟ ایسا اشفاق انسان کو نصیب ہو، ایسی فکر نصیب ہو کہ ہر وقت انسان جو مرید جو ہے وہ ہر وقت اپنے ارادے کی حفاظت میں لگا رہے، پوری طرح کمٹمنٹ میں لگا رہے، کمیٹڈ ہو کہ بھی میں نے یہ کرنا ہے۔ اب دیکھنا اس میں یہ والی کیفیت عام طور پر ہمارے اندر کم ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے نا کہ بھئی میں نے کسی کا مرید بنا، کسی کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی، اب اس بیچارے بندے نے آپ کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، توجہات بھی کرنی ہے، وقت بھی دیتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان اپنی کمٹمنٹ میں ہی ابھی سچا نہیں ہے، انسان اپنی اس توبہ میں سچا نہیں، توبہ کے بعد معمولات پہ سچا نہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم جو ہر وقت لکھتے ہیں کہ بھئی نہیں ذکر ہوا، نہیں مراقبہ ہوا، تو ہمارے مشائخ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہاں؟ ان کا دل کیسے ٹوٹتا ہوگا کہ دیکھو یہ بندہ کہ جس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں اور اس کے لیے ایک روحانی توجہ بھی ہے، تصرف بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بندہ سیریس ہی نہیں ہے، یعنی یہ نفس کی نسبت کی بے قدری کرنے والا، مشائخ کی بے قدری کرنے والا، اور یعنی کہ بس اپنے پرسنل گینز ہوتے ہیں، اپنے کچھ دنیاوی جیسے دعائیں ہوتی، بس میرے لیے دعائیں کر دیں، کس چیز کی دعائیں کر دیں کہ بچے یہ چیز ٹھیک ہو جائے، ایگزام ٹھیک ہو جائے، فیملی کا معاملہ ٹھیک ہو جائے، بچے ٹھیک ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے عاجز اکثر عرض کرتے ہیں کہ وہ دعائیں تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ دعا کہاں گئی کہ میں اللہ والا بن جاؤں، اور یہ کہ الحمدللہ میں نے گھنٹوں مراقبہ کیا، ذکر کیا، سب کچھ کیا، بس اب میں اس میں آگے بڑھ جاؤں، اور یہ ذوق، یہ شوق، یہ تمنا، یہ آرزو اب نظر نہیں آتی۔ تو یہ بھی انسان پہ سوچتا ہے نا کہ بھی دیکھو یہ کیسا ہے کہ بھئی انسان کے اندر اس چیز کی فکر نہیں ہے، اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی انسان جو ہے نا پھر یعنی کہ ہمیں اپنے بارے میں ایک مشفقانہ سی کیفیت ہونی چاہیے، ترس آنا چاہیے کہ بھی دیکھو میں اس طرح کا معاملہ میں ہوں، اور میں نے کیسے اپنے مشائخ کے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ میں بے قدری کا معاملہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اشفاق کی کیفیت ہے، یہ ہلکی سی بیان کر دی، اس کے جو درجات ہیں تین وہ بھی بیان کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اشفاق کی کیفی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مشفق بنائے اس معاملے میں، اللہ رب العزت اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے معاملے میں۔ دوسرا کیا کہ دوسروں کو کبھی کبھار جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے انگلش میں کہتے ہیں کہ give people some break، کہ انسان جو نا ہر وقت بس یہ نہ ہو کہ یہ ایسے نہیں کیا، ویسے نہیں کیا، فلاں نے تو بس اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، نہیں، ججمنٹ نہ پاس کیا کریں، ججمنٹ نہ پاس کیا کریں، دل کو تھوڑا کھلا کیا کریں، انسان دل بڑا رکھے، انسان دل بڑا رکھے، دوسروں کے بارے میں کیفیت ایسی ہونی چاہیے، اس کی حجتوں کو قبول کر لیا کرے۔ ترس کی کیفیت، ترس میں ضرور نیگیٹو چیز نہیں ہے، انسان جیسے میں نے عرض کیا ترس کھا لینا، پٹی کر لینا، ایمپتھی ہمارے ہاں اس کو ہمدردی کہتے، تو ہمدرد ہونا چاہیے انسان۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ہمدرد۔ ہمدرد کا کیا مطلب ہو کہ دونوں کو درد ہے، کہ اس کا درد میں محسوس کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، دوسروں کا درد انسان محسوس کرنے کی کوشش کیا کرے، اپنا بھی جو درد ہے اس کو بھی جاننے کی، اس کو پہچاننے کی اس کو بھی کوشش رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو ہمیں بھی عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ یہ دروازہ ہمارے لیے بھی کھول دیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا مافیہ سے ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تصور کریں کہ نہ زمین ہے، نہ آسمان، نہ چاند سورج ستارے، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، فقط میرے اللہ کی ذات اقدس ہے، اور نیت کیجئے کہ اللہ کی طرف سے تجلیات، فیضات، انوارات آ رہے ہیں، میرے قلب کے اندر سما رہے ہیں، قلب کی ظلمت سختی گندگی کو دور کر رہے ہیں، اور میرا قلب کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لائے دل بر دل وچ ڈیرے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، یہاں دل محراب مصلی، یہاں دل محراب مصلی، یہاں دل ہے طور تجلی، یہاں دل ہے طور تجلی، یہاں دل ہے عرش معلی، یہاں دل ہے عرش معلی، ہے دل بر اصل و نیڑے، ہے دل بر اصل و نیڑے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، تھی کملی دل سیاڑی، تھی کملی دل سیاڑی، حق باجو غیر نہ جاڑی، حق باجو غیر نہ جاڑی، بیاہی سب کوڑ کہانی، بیاہی سب کوڑ کہانی، بس ہک دی ہک سکدیرے، بس ہک دی سک اہ ڈھیڑے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، بن خالق دے بیا کوڑے، بن خالق دے بیا کوڑے، سب خاک مٹی لپ دھوڑے، سب خاک مٹی لپ دھوڑے، یہاں دنیا سپ سنگ چوڑے، یہاں دنیا سپ سنگ چوڑے، رہے ہر دم یار پریڑے، رہے ہر دم یار پریڑے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، چھڈ مسئلے علم مسائل، چھڈ مسئلے علم مسائل، سٹ حجتاں عقلی دلائل، سٹ حجتاں عقلی دلائل، سٹ نحوی فعل تے فاعل، سٹ نحوی فعل تے فاعل، سٹ کوڑے جھگڑے جھیڑے، سٹ کوڑے جھگڑے جھیڑے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، ہی دل وچ نور عیانے، ہی دل وچ نور عیانے، یہاں دل مکتب قرآنے، یہاں دل مکتب قرآنے، ہی دل وچ جملہ جہانے، ہی دل وچ جملہ جہانے، پر ہوون بخت بھلیرے، پر ہوون بخت بھلیرے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی علی الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربي أني مغلوب فانتصر. ربي أني مغلوب فانتصر. ربي أني مغلوب فانتصر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. پیارے اللہ آپ کی عاجز مسکین بندے بندیاں ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. خطاؤں سے درگزر فرما. عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ غفلت کے احوال دور فرما. گناہوں کے احوال دور فرما. گناہوں کی نفرت نہ دل میں نصیب فرما. اطاعت کی عزت عطا فرما. بندگی کے آداب سے کھلا. اللہ دلوں کو پرمنور فرما. روشن فرما. آباد فرما. اے اللہ دلوں کی سختی کو گندگی کو اندھیرے کو زنگ کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما. اے پیارے اللہ یہ سفر ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. لڑکھڑانے سے بچا. گرنے سے بچا. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا. نفس و شیطان کا لقمہ بننے سے بچا. انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہے ان سے بچا. بری صحبت سے بچا. بری مجلس سے بچا. بری محافل سے بچا. اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما. اللہ والوں کی محبت عطا فرما. اللہ والوں کی نظر کی سائے میں اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نسبت کا قدردان بنا. نسبت کے انوارات عطا فرما. یا اللہ کریم کرم کا معاملہ فرما. جس کی جو جائز تمنا حاجتیں ہیں پوری فرما. وہ علم نصیب فرما جو ہمارے لیے نافع ہو. وہ عمل عطا فرما جو ریا سے پاک ہو. جو عجب نہ پیدا کرے. جو اللہ آپ کے ہاں قبول ہو. اعمال میں اخلاص نصیب فرما. ہم اپنے آپ کو ہر چیز سے خالی کر کے آپ سے بھر لیں. اللہ آپ کی یاد سے آپ کے تعلق سے رجوع اللہ سے. اللہ ہمیں احسان کی کیفیت نصیب فرما. انت عبد اللہ انک ترا. اللہ یہ ہمارے لیے خواب ہی نہ رہ جائے. اس کو حقیقت بنا دیجئے. ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. سجدوں کا سرور عطا فرما. راتوں کی مناجات کی لذت نصیب فرما. تہجد کی نماز نصیب فرما. اشراق نصیب فرما. چاشت عطا فرما. اوابین کے نوافل عطا فرما. اللہ دل میں غنا پیدا فرما. سخاوت پیدا فرما. یا اللہ بخل سے حسد سے غیبت سے یا اللہ ان بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما. جو مانگنا چاہیے تھے نہ مانگ سکے اے رب وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین.